محترم سامعین، آج کا پہلا خطاب ایک اہم موضوع ہے شبہات کا فتنہ۔ یقیناً علمی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آج یہ فتنہ اتنا ابھر رہا ہے، بالخصوص یونیورسٹیز کے طلباء، جامعات، کالجز کے طلباء، اور بالخصوص سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج نئی نسل کے اندر یہ فتنہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، جس کا سد باب ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے آج کی اس علمی مجلس کے لیے اس موضوع کو منتخب کیا گیا، اور اس موضوع کے لیے جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ میری مراد فضیلت الشیخ استاد محترم مخذول حسن فیضی حفظہ اللہ ہے۔ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، جیسا کہ اقبال نے کہا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزوں کو لے کر شیخ محترم کیا فتنے، کیا سد باب، انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے باتیں آئیں گی۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ سے تشریف لائیں اور خطاب کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتھیوں اور گرامی قدر علماء کرام، یہ موضوع تو کسی ذی علم شخصیت کو دینا تھا، اور خاص طور پر وہ شخص جس کی نظر حالات حاضرہ پر زیادہ ہو، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے دعات سے خصوصاً یہ موضوع بالکل ان سے چھوٹا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی ہو جو اس قسم کے موضوع کو چھیڑتا ہو۔ حالانکہ آج اگر دیکھا جائے تو امت کو بہت بڑے جس فتنے کا سامنا ہے وہ شبہات کا فتنہ ہے، بلکہ اہل علم یہاں پر موجود ہیں، وہ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، لیکن جہاں تک ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم لوگوں سے سوال کیا کہ ایکم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الفتن، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں اس نے سنا ہے؟ تمام صحابہ کرام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبھی لوگوں نے سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ اس فتنے کی بات کر رہے ہو جو فتنہ انسان کو اپنے اہل کے بارے میں، اپنے پڑوسی کے بارے میں، اس قسم کے لوگوں کے بارے میں لاحق ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہماری مراد یہی فتنہ ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، یہ ایسا فتنہ ہے جسے بندے کی نماز، بندے کا روزہ، بندے کے نیک اعمال، صدقات وغیرہ اسے مٹا دیتے ہیں۔ یہ فتنہ جہاں تک ہم نے سمجھا ہے یہ فتنہ عموماً اشارہ ہے فتنہ شہوات کی طرف، اس لیے کہ بندے کو صراط مستقیم سے جو چیزیں دور کرتی ہیں ان میں دو فتنے بڑے اہم ہیں، اور یہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں فتنے شہوات اور فتنے شبہات۔
فتنے شہوات بھی بندے کو صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور فتنے شبہات بھی. تو یہاں پر جو اشارہ ہے زیادہ ان فتنوں کی طرف ہے جو فتنے شہوات ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ زیادہ فتنے شبہات کی طرف تھا. اس میں فتنے شہوات بھی داخل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شبہات بھی انسان کو زیادہ لاحق ہوتے ہیں، جس سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہو رہا ہے. یہ میری اپنی سمجھ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ میری بھول ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ وہ فتنے ہیں کہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ، لیکن کیا ہے ولیکن ایکم سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر التی تموج کموج البحر. لیکن اس فتنے کے بارے میں، ان فتنوں کے بارے میں کس کو علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو، آپ نے بیان کیا ہو، وہ فتنے جو سمندر کی موج اور سمندر کی لہروں کے طریقے سے اٹھیں گے. تو سارے حاضرین خاموش ہو گئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور کہا کہ للہ در ابوک، یہ تمہیں جیسے لوگوں کے جن کے باپ نے ایسی اچھی اور ذہین اور فتین اولاد جنی ہے، انہی سے یہ امید کی جا سکتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الظاہر یہاں پر عموماً پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اگر میں ترجمہ کر کے وقت کو ضائع نہ کروں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ وقت زیادہ میرے پاس نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر اسود مربادا كالكوج مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب هواه. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ وہ فتنہ جب ظاہر ہوگا تو اولاً تو وہ لگاتار ہوگا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے کل حصیر عودن عودا. جس طریقے سے چٹائی کی جب بنائی شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد فوراً بعد ایک کے بعد دوسرا، یا اسے ادھیڑنا چاہیں تو ایک کے بعد دوسرا، اس طریقے سے فتنے آئیں گے. جیسے صحیح مسلم کی دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یرقق بعضها بعضا. ایسے فتنے آئیں گے کہ پہلا فتنے کو دوسرا فتنہ بالکل ہلکا کر دے گا. تو فتنے بار بار ایسے یعنی لگاتار چلیں گے. اس وقت انسان جو لوگ موجود ہوں گے وہ دو دل ہوں گے. ایک دل تو وہ ہوگا جو اس فتنے کو قبول کر لے گا، اور ایک دل وہ ہوگا جو اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا. جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا، اسے قبول نہیں کیا، تو اس کی مثال بالکل صاف آئینے جیسی ہے. پھر آخر دم تک اس کے اوپر کسی فتنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن جس فتنے نے اسے قبول کر لیا، اس کے اندر ملوث ہو گیا، اس فتنے کے اندر پڑ گیا، تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ کلکوج مجخیہ. جیسے الٹا گلاس آپ رکھ دیں، پیالہ رکھ دیں، اس پر کتنا بھی آپ پانی ڈالیں کوئی پانی اس کے اندر رکنے والا نہیں ہے. تو ایسا دل ہوگا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. وہ معروف کو معروف نہیں، اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، اور وہ منکر کو منکر نہیں سمجھے گا. تو یہ جو فتنے ہوں گے، جہاں تک اس کم علم نے سمجھا ہے، یہ زیادہ تر فتنے شبہات سے متعلق ہوں گے. اور جو لوگ شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ شبہات بسا اوقات شہوات ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ہوا نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے. اسی لیے وقت سے پہلے میں آپ لوگوں سے بتا دوں کہ عموماً جو لوگ شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ لوگ عموماً توبہ نہیں کرتے الا ما نذر. اور جو لوگ شہوات کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ عموماً ان سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا اور توبہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل سے اسے قبول نہیں کیے رہتے. یہاں پر کیا ہے؟ دل نے اس کو گویا کہ قبول کر لیا ہے یہ شبہے کا فتنہ، اس لیے اب وہ اس سے پلٹنے والا نہیں ہے. لیکن جو شبہات کے فتنے ہوتے ہیں اس میں پڑے ہوئے، آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 99 آدمی کا قاتل، یعنی کتنا سخت دل رہا ہوگا ذرا سوچے، لیکن وہ بھی توبہ
کر لیتا ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، چور رہتا ہے، کتنا بھی یعنی کوئی بھی ایسا برا کام نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، لیکن پھر اسے توبہ کی توفیق ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن جو شخص فتنے شبہات کے فتنے میں مبتلا ہے، نادر آپ دیکھیں گے الا من رحم ربہ، خاص طور پر اگر وہ سرگنا قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کو کوئی توبہ نہیں کرتا، بلکہ ایسے ہی لوگوں سے متعلق امام شاطبی رحمہ اللہ اور دوسرے بعض علماء کا مسلک ہے کہ ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ جمہور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے سے توبہ، ہر جرم سے توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن امام شاطبی رحمہ اللہ وغیرہ ان کے الگ دلائل ہیں، انہوں نے الاعتصام کے اندر نقل کیا ہے، وقت نہیں کہ میں ان دلائل کا ذکر کروں، لیکن ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ ایسا شخص جو فتنے کی شبہات کے فتنے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا، یعنی اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ کلکوجی مجخین لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا۔ تو علی کل حال ساتھیو، فتنے جو انسان کو لاحق ہوتے ہیں، خصوصاً ایک مومن کو، یہ دو قسم کے فتنے ہیں، شبہات کے فتنے اور شہوات کے فتنے۔ میں شبہات کے فتنے سے متعلق آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اب صرف 3 چیزیں رکھنا چاہوں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ فتنے کی خطرناکی کیا ہے، اس سے بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فتنے لوگوں کو لاحق کیسے ہوتے ہیں، یا فتنے کس طریقے سے لوگوں میں داخل ہوتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس فتنے سے بچاؤ کی صورت کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی چیز مقدمے کے طور پر میں آپ کے سامنے پہلے تو یہ رکھ دوں کہ فتنۃ الشبہات کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے بڑے اختصار کے ساتھ، اس سے مراد وہ فتنے ہیں، اس سے مراد وہ فتنے ہیں جو انسان کے عقیدہ کو اور تصورات کو لاحق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بدعات کے اندر پڑ جایا کرتا ہے، مسلمانوں کی جماعت سے اختلاف کر لیتا ہے، مسلمانوں کی جماعت الگ ہو جایا کرتا ہے۔ دین کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے بہت سے مسلمات کے بارے میں اس کے اندر شبہات، اس کے دل میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات اس کے اوپر وہ عمل کرتا رہتا ہے، بسا اوقات اس کی دعوت دیتا رہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اسے شرح صدر نہیں ہوتا، اس کے اوپر عمل۔ اسی لیے دیکھیے شرح صدر کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ نے ان کے ذمے یہ دعوت کا کام لگایا، سب سے پہلے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر۔ شرح صدر کا معنی جو علماء لکھتے ہیں ان میں جہاں ایک طرف اس کا معنی ہے کہ حوصلہ ہمیں پیدا ہو یہ کام کرنے کا، وہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر، اس عمل کے اوپر ہمارا دل مطمئن ہو۔ بہت سے لوگ ہیں، آج برا نہ مانیں گے، دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن دعوت کے کام پر ان کا دل مطمئن نہیں ہے، وہ ایک ڈیوٹی کے طور پر ہے یا کسی طور پر ہے، وہ کام کرتے جا رہے ہیں لیکن مطمئن نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے بچوں کو نہیں چاہیں گے کہ وہ اس کام کے اندر آئیں۔ بہت سے لوگ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں لیکن ان کا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، وہ ایک بطور ذریعہ بنا ہوا ہے، چونکہ پڑھ لیا ہے اس لیے پڑھانا ہے، لہذا وہ ان کی کوشش رہتی ہے۔ جس طریقے سے بہت سے فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ وہ کام کرتے ہیں لیکن دلی طور پر اس سے مطمئن نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں چاہیں کہ وہ اس لائن میں آئیں، وہ اس لائن میں آئیں۔ تو ایک جو شبہات کا معنی یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بارے میں شرح صدر نہ ہو، اطمینان نہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح صدرہ للاسلام۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں جو انسان کو عقیدے میں، اس کے عمل کے اندر کوتاہی یا بدعت اور گمراہی کی طرف لے جائے، جماعت المسلمین سے وہ تنہائی اختیار کرے اور اس کا عقیدہ اور عمل صحیح منہج کے خلاف ہو، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گویا ان کے دل کے اندر شبہات کے فتنے پنپ رہے ہیں۔ یہ فتنہ ساتھیوں اس قدر خطرناک ہے کہ یہ فتنہ چونکہ دین کو لاحق ہوتا ہے، اور باقی جو فتنہ ہوتا ہے شہوات کا فتنہ، وہ انسان کے دین کو لاحق نہیں، وہ انسان کے دنیا سے متعلق ہے۔ اور جو چیز دین کو لاحق ہوتی ہے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بطور آزمائش کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، بطور آزمائش کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو کمزور بنایا ہے اور وہ شبہات کے فتنے کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔
اسی لیے امام ذہبی اور دوسرے لوگ اس سے پہلے علماء نے لکھا ہے القلوب ضعیفہ والفتن خطافہ، القلوب ضعیفہ والفتن خطافہ، بلکہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، یعنی دل کا شبہات سے متاثر ہونا، تو شاید یہ تعبیر غلط نہیں ہوگی، اگر غلط ہے تو اہل علم اس کی اصلاح کر دیں۔ اسی لیے دیکھیں سب سے پہلے جو شبہات کے فتنے میں ہوئے وہ یعنی ایک بالکل ہلکے قسم کا شبہ ہے، خود حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اسی جنت میں رہو، اللہ تجوع فیہا ولا تعرا ولا تظمأ فیہا ولا تضحا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان ان کو ورغلانا چاہا، شبہات میں انہیں ڈال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ اب ہم اس گھر میں کب رہیں گے، ہمیشہ اسی درختوں کو کھانے کے بعد رہیں گے جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو یہ ایسا فتنہ ہے جو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس سے متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنے طلباء کو، اپنے زیر اثر لوگوں کو اس سے متنبہ کیا جائے کہ یہ فتنہ کس قدر خطرناک ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے صحابہ کرام اس کے اندر بسا اوقات واقع ہو گئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا فتنے میں لوگ پڑ گئے۔ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، مانعین زکوٰۃ کا جو مسئلہ تھا اس میں لوگ فتنے کے اندر واقع ہو گئے۔ تو یہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ دین کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس فتنے میں واقع ہوئے لوگوں کی عموماً توبہ قبول نہیں ہوتی، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک چور جو چوری کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، یہ غلط کام ہے۔ ایک زانی جو زنا کر رہا ہے عموماً یہ سمجھتا ہے کہ میں زنا کر رہا ہوں اور یہ غلط کام ہے، لیکن ایک شخص بدعت کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی غلط کام، سمجھتا ہے کہ میں کوئی دین کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کونین تصور کر رہا ہے، مختار کل سمجھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو توبہ کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، آپ دیکھیں گے کہ اس قوم کے جو سرکردہ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ سادگی سے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں، وہ بڑی آسانی سے توبہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ شبہے کی بنیاد پر نہیں بلکہ تقلید کی بنیاد پر گئے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر کے یا حقیقی طور پر قرآن حضرت توجہ نہ کر کے اس میں مبتلا ہوئے ہیں، ان میں سے شاید الا ماشاء اللہ لاکھوں میں کوئی ایک ان کا سردار ہو جس سے توبہ کی توفیق ملی ہو۔ اور آپ لوگ اگر واقع میں اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ لوگ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خطرناکی اس کو میں سمجھتا ہوں، اور تاریخ اس کے اوپر شاہد ہے، وقت ہوتا تو میں ناموں سے نام گنا سکتا تھا، وہ یہ ہے کہ فتنے شبہات میں پڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں اس کا اثر صرف ان تک محدود نہیں رکھتا۔ بسا اوقات ایک شخص فتنے شہوات میں مبتلا ہے، لیکن اس کی برائی کہاں تک رہتی ہے؟ اسی تک رہتی ہے۔ چور ہے، چوری ہے، اس کا اثر کہاں تک ہے؟ اسی تک ہے۔ لیکن فتنے شبہات میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ اسے لوگوں تک وہ دعوت بھی دیتا ہے، اور اس کے اندر جو لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جیسے نولہ ما تولی معاملہ ہے اسی کی طرح ہے۔ دور نہ جائیں جو لوگ مہدوی فرقے سے متعلق جانتے ہیں، صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں سے بہت پڑھے لکھے لوگ بھی محمد بن یوسف جو تھے، یا یوسف خان جو تھے، ہے نا، جون پوری، اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ان میں بعض بڑے بڑے ذی علم تھے، حتیٰ کہ ابتدا میں اس وقت شاید ہندوستان کا سب سے بڑا محدث جس نے حدیث میں دنیا میں شاید سب سے بڑی کتاب لکھی، شیخ عزیر ہیں، وہ جانتے ہوں گے، وہ علی متقی جون پوری صاحب کنز العمال، وہ ابتدا میں اس سے متاثر ہو گئے تھے، لیکن یہ حدیث رسول کی برکت تھی ساتھیوں، حدیث رسول کی خدمت اور حدیث رسول کی تلاش کی برکت تھی کہ وہ اس لیے سفر کر کے آئے مکہ مکرمہ، اور یہاں کے علماء سے احمد ابن حجر الحیتمی اور دوسرے لوگوں سے جب ملاقات کی اور حالات رکھے سامنے تو حقیقت ان کے سامنے واضح ہو گئی اور بچ گئے۔ اس کے علاوہ باقی جو تصوف کے اندر چاہے نیازی ہوں یا دانیال ہوں، اس قسم کے جو تصوف کے اندر بڑے بڑے علماء اور حدیث اور قرآن کا درس دیا کرتے تھے، وہ کتنے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے اور آخر عمر تک مبتلا رہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اس وقت کی مغلیہ حکومت نے قتل کیا ہے اسی جرم کے اندر۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ صرف اسی تک محدود نہیں رہتا بلکہ لوگوں تک بھی اس کا اثر جایا کرتا ہے۔ اور آخری چیز اس فتنے کی جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہی چیز ہے جو امت میں انشقاق اور اختلاف کا سبب بنی ہے اور اسی وجہ سے امت کی طاقت کمزور پڑی ہے۔ سب سے بڑی وجہ دیکھیے اس لیے کہ امت کے اندر کمزوری کب سے آئی؟ جب سے شیعہ اور خوارج اس قسم کے فتنے ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور یہ سارے جو فرقے ہیں ان کی بنیاد شبہات ہی کے اوپر ہے، کسی کی الا ماشاءاللہ شہوات پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ساری امت کے دنیا کے لوگ شہوات کے فتنے کو عموماً جانتے ہیں۔ کوئی آدمی زنا کی طرف دعوت دینا چاہے اسے کوئی قبول نہیں کرے گا۔ عموماً جو سود کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں لوگ جلدی اسے بھی قبول نہیں کرتے، حالانکہ اس وقت گئی ہے کہ لوگوں کی وقت کی ضرورت بنی ہوئی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو پھر چھپ چھپ کر کے وہ کھل کر کے اس کے اوپر عمل نہیں۔ تو شہوات کے فتنے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ شہوات کے فتنے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کا نام دے دے کر کے اس سے متنبہ کیا ہے، اور جو شبہات کے فتنے ہیں اس کی بنیاد ڈھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد کے اوپر حملہ کیا ہے تاکہ لوگ متنبہ رہیں۔ تو شہوات کے جو فتنے ہیں اسے عام لوگ پہچانتے ہیں، اس لیے اس میں مبتلا کوئی عالم اگر کوئی ایسا غلط کام کرنے لگے سب لوگ اس کو، لیکن جو شبہات کے فتنے ہوتے ہیں اس لیے امت کے اندر انشقاق اور اختلاف کا جو سب سے بڑا سبب ہے کیا ہے؟ وہ شبہات کے فتنے ہیں۔ ساتھیوں اگر میں اپنی بات نہ سمجھا سکوں تو معذور رکھیں گے، میری ذرا ایک کمزوری ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے آپ ہمیں آج کے دور کے جو فتنے لے کر وقت پہ رکھا رکھے ہیں، جلدی آپ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ جلدی کر رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے نوجوان جو فتنے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس کے بارے میں، کیونکہ ہمیں آدم علیہ السلام کے فتنے کا آج تک نہیں پتا تھا۔ اصل میں وجہ اس کی یہی ہے، وجہ اس کی کرنے کا موقع ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ بنیاد کہاں سے ہے، یہی تو ہے جو لوگ نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ اسی چیز کو فتنہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر کیا ہے بہت بڑا اختلاف پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے شبہات کے فتنے کی کئی صورتیں ہیں، وہ اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں۔ پہلا فتنہ ہے کہ وہ عارضی فتنہ ہوا کرتا ہے، یہ عارضاً پیش آتا ہے اور اس میں دوام نہیں ہوتا۔ عارضی فتنہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے جو کسی دلیل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا کمزور دلیل پہنچنے کی وجہ سے یا دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی متعلق امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْفِتْنَةُ تَنْشَأُ مِنْ فَهْمٍ فَاسِدٍ وَتَارَةً مِنْ نَقْلٍ كَاذِبٍ وَتَارَةً مِنْ حَقٍّ ثَابِتٍ خَفِيَّ عَلَى الرَّجُلِ فَلَمْ يَظْفَرْ بِهِ۔ یعنی یہ فتنہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ذہن میں بسا اوقات بعض مسلمات یا کسی شرعی مسئلے سے متعلق اس کی علت یا اس کا حکم یا اس کی حکمت کو انسان نہ سمجھے تو، اور کبھی یہ فتنہ بسا اوقات انسان کے اندر وسوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی مثال عہد نبوی سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، بسا اوقات ہمارے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ ہم اس کو بات کریں تو بہت بڑی چیز سمجھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تمہیں لاحق ہوا؟ تو کیا ذاک صریح الایمان، یہ تو ایسے فتنے انسان کو لاحق ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ فتنہ ایسا ہے جو فتنہ قرآن حدیث پر غور کر کے سلف کی طرف کے حالات کو دیکھ کر کے اور راسخین جو فی العلم ہے ان کی طرف رجوع کر کے اس فتنے کا حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس فتنے کا حل نہیں کیا گیا، غور کریں گے آپ، اگر اس فتنے کا حل نہیں کیا گیا تو یہی فتنہ امت کے نوجوانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں دو دیتا ہوں۔ آج ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں دو فتنے بڑے اٹھے ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں راسخین جو فی العلم جو لوگ ہیں ان کی بات کو قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک فتنہ تو یزیدیت اور حسینیت کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ شبہات کے فتنے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے قرآن پر اور حدیث کے اوپر اچھی طریقے سے غور نہیں کیا،
اور نہ ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یا ان کے منہج پر چلنے والے جو اچھے ذی علم موجود ہیں، ان ذی علم کی طرف رجوع کر کے جس طریقے سے بہت سے خوارج، کتنا 12,000 کتنے لوگوں نے توبہ کر لی تھی، تو یہ فتنہ آج ہمارے ہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں جو رویت ہلال کا مسئلہ چل رہا ہے، اسی لیے دیکھیں گے ان میں کوئی بڑا عالم نہیں پایا جا رہا ہے جو اس فتنے کی جو سرپرستی کر رہا ہو. جتنے لوگ ہیں وہ چھوٹے ہی، اور یہ لوگ نتیجہ کیا ہے کہ اس سے آج امت کو یا نوجوانوں کو جن چیزوں میں مشغول رکھنا چاہیے تھا ان کی تربیت کے لیے، ان کو قوم کا ایک کامیاب فرد بنانے کے لیے اس طرف توجہ صرف ہونے کے بجائے آج ساری کوشش اس طرف صرف ہو رہی ہے کہ آیا یزید لعنتی ہے کہ لعنتی نہیں ہے، آیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں یزید کا ہاتھ ہے کہ یزید کا ہاتھ ہے. ساری طاقت اس میں صرف ہو رہی ہے، اور کتنے اوراق اس میں لکھے جا رہے ہیں، کتنے مناظرے کیے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کی صورتحال یہ پہنچ گئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جس پر توجہ نہیں دی جاتی. تو ایسے فتنے جب بھی پیدا ہوں ضروری یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے ان کا حل تلاش کیا جائے. دوسری صورت اس فتنے کی وہ ہوتی ہے جو دین کے اصول اور مسلمات کے بارے میں ہوتے ہیں. دین کے اصول اور مسلمات کے بارے میں یہ وہ شبہے ہیں جو اہل باطل مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اصول و قواعد مرتب کر رکھا ہے، جیسے قدیم زمانے کے فلاسفہ اور عصر حاضر کے، چاہے کمیونزم کا فتنہ ہو، سوشلزم کا فتنہ ہو، اور سب سے بڑا فتنہ عصر حاضر میں وہ مغربی جمہوریت اور سیکولرزم کا فتنہ ہے. مغربی جمہوریت اور ہم میں سے بہت سے ہمارا نوجوان جو کالجوں میں اسکولوں میں پڑھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکولرزم کو اور اس جو جمہوریت مغربی پائی اس کو دین سمجھے ہوا ہے. اسی کے لیے الیکشن میں پوری کوشش کر رہا ہے، اسی کے بنیاد پر وہ سارے اپنے جو کوششیں ہو رہی وہ کر رہا ہے. تو اس وقت کا جو بہت بڑا فتنہ ہے یہ سیکولرزم کا فتنہ، اگرچہ ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. آخر آج ہمارے یہاں جو اصل اسلامی جمہوریت ہے، اصل یہ ہے کہ حاکم کی جو اصل اطاعت کا مسئلہ ہے، یہ اپوزیشن کی شکل میں ہمارے اوپر جو ہے ایک مصیبت جو بیٹھا دی گئی ہے. آج ایک ملک بنے ہوئے 70 سال 50 سال 80 سال ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اس میں استقرار کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپوزیشن کا بت اور جمہوریت کا بت لا کر کھڑا کر دیا ہے. اور یہ اصل اسلامی جمہوریت ہے، جو اسلامی نظام ہے اس کے خلاف یہ چل رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتنے ہیں وہ پہلا یہ شبہات کے فتنے جو اس کے شکل میں ہیں، اس فتنے دو نوعیت کے ہوتے ہیں. دیکھیے، پہلی نوعیت جو غیر مذاہب سے متعلقہ تنظیمیں مسلمانوں کے درمیان پھیلاتی ہیں، جیسے مسیحیت، یہودیت، ہندوازم کو لوگ پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے تعلیم یافتہ اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. ان شبہات کی وجہ بسا اوقات ہمارا نوجوان پورے دین کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات دین کے بعد مسلمات کے بارے میں شک پڑ جایا کرتا ہے، جیسے تعدد ازواج. ساتھیوں، اس سلسلے میں ہمارے سامنے جس قدر سوالات آیا کرتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے کہ غیر مسلم نے ہم سے یہ سوال کیا، میں اس کا جواب نہیں دے پایا. غیر مسلم نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں اس کا جواب نہیں دے پایا. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم جو تنظیمیں ہیں وہ اس سلسلے میں تو بڑی کوششیں کر رہی ہیں، بڑی حرکت کے اندر ہیں، اور ہم اس سلسلے میں کہاں بالکل ابھی تک ہمارا مسئلہ، بہت سا مسئلہ برا نہ مانیں گے کہ ہمارا مسئلہ بہت سے جماعتوں کے ساتھ صرف چند مسائل کے اندر آمین، رفع الیدین، انگلی کب اٹھانا ہے، یہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، ہم اس کو کم نہیں کہتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امت کے نوجوانوں کو اور دوسری بھی ضرورت ہے، اس طرف بھی ہمیں جانے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری صورت، کبھی یہ شبہے بعد نام نہاد مسلمان اور نام نہاد مسلمان تنظیموں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. مسلمانوں یا نام نہاد تنظیموں کی طرف سے پہلی صورت سے زیادہ خطرناک ہوتے، جیسے قدیم زمانے میں فتنے خلق قرآن ہے، تقدیر وغیرہ سے متعلق شبہات ہیں، اور آج فتنے انکار حدیث ہے، فتنے مہدویت ہے، اور جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت یورپ کے اندر چل رہا ہے. بعض مسلمان، عبداللہ گوندل یا کیا نام کا کوئی شخص ہے، جو اصل قرآن کے بارے میں یہاں کے حتیٰ کہ ریاض میں شاید یہاں پر کچھ لوگ موجود ہو جن کا وہ ساتھی تھا،
وہ نوجوان عبادات کے اندر دین کی طرف بڑا راغب تھا، لیکن یورپ جب منتقل ہوا تو اس سے عبداللہ فلاں گونگل ہے یا گوندل ہے اس سے متاثر ہو کر کے وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، جس سے متعلق بعض سوالات میرے پاس آئے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے یہ انہی الفاظ میں نہیں ہے جن الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس معنن آیا ہے۔ اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جو قراءات کا اختلاف ہے، قراءات کا اختلاف ہے کہ کہیں پر ہوا زیادہ ہے، کہیں پر یرجعون ہے، کہیں پر ترجعون ہے، اس قسم کے جو اختلافات ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ بعد میں لوگ جو سنتے آئے تو ہم اپنے معنی میں اپنے الفاظ میں اس کو نقل کیا تو اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اس نے تقریباً 36 سے زائد مواضع قرآن مجید سے نقل کر کے خود مسلمان نوجوانوں کو جو یورپ کے اندر خصوصاً موجود ہے اور اس کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس شبہے کی ایک صورت اور ہوتی ہے، وہ شبہے جو انسان کو حق اور ہدایت کے راستے سے پھیر دیتے ہیں، خواہ جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر، اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک شخص کسی چیز کو ایک مدت تک حق مانتا اور اس پر عامل رہا ہے، لیکن چونکہ اس بارے میں اسے شرح صدر نہیں ہوتا، اس لیے معمولی سے عذر سے اسے ترک کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عورت کے پردے کا مسئلہ ہے، ایک عورت پردہ کرتی رہتی ہے لیکن دلیل کے طور پر یا اسے شرح صدر نہیں ہوتا، اسے کوئی بہانہ مل گیا تو اس نے پردہ ترک کر دیا۔ ایک شخص داڑھی رکھے رہتا ہے، پوری داڑھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اوپر اس کا دل عملی طور پر تو ہے لیکن علمی طور پر اس پر مطمئن نہیں ہے، لہذا اگر کوئی چیز باہر سے اسے ایسی مل گئی جو اس کے خلاف ہوتی ہے تو اس سے فوراً وہ قبول کر لیتا ہے اور اپنی داڑھی کے اوپر کینچی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ان کی داڑھیاں کتنی لمبی رہا کرتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے تو بالکل چھوٹی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ایک شبہہ وہ ہوتا ہے جو خود دین پر عامل ہوتا ہے بلکہ اور دین سے آراستہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے کا مستقبل کیا ہے، وہ دین پڑھ کر کے ہے، لہذا وہ خود تو پڑھ کر کے نکلا ہے اس سے، لیکن اپنے بچے کو اس لائن میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بچے کی جو ترقی اور مستقبل وہ اس میں نہیں ہے۔ بہت مجھے پسند آئی بیت کسی ریاض کے اندر، ایک عالمی شہرت یافتہ عالم تھے، ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے پاس ٹیلی فون آیا ہے، کسی نے ان کے بچے کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا بچہ عقیل کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کچھ بتایا کہ ہاں بھائی یہ فلاں جگہ۔ کہا کہ کیا کریں گے عربی پڑھا کر کے، کچھ بچے کو انجینئر اور بھی تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی عربی ہی نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ میں آج عالمی شہرت کا حامل ہوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ان کے سامنے اور کچھ مجبوری ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دین کا کام اس ناحیے سے بھی کرے، اس لیے کہ ایک ہماری امت کو ایک بچے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ایک اچھے مہندس کی بھی ضرورت ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھ کر کے ان کے درمیان میں کام کرے۔ یہ فکر بڑی اچھی ہے، لیکن بہت سے لوگ حتیٰ کہ ایک صاحب اور بڑے مشہور، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الحمدللہ ہم نے اپنے بچے کو مدرسے کی روٹی نہیں کھلوائی ہے، ہم نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کیا، مدرسے کی روٹی کھانے ہم نے بچے کو تو نہیں کھلوائی، حالانکہ انہیں جو یہ مقام ملا ہے کہاں سے ملا ہے؟ مدرسے ہی کی روٹی کھا کر کے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو صورتیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جلدی ان اسباب کی طرف کہ وہ اسباب کیا ہیں جس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سبب ہے ساتھیوں علم دین سے دوری، دینی علم سے دوری۔ اس سے مراد جو ہے قرآن، حدیث اور صحابہ کرام جو اس کے حامل ہیں قرآن اور حدیث کے، ان سے متعلقہ علم ہے، اور باقی میں علم فقہ اور دوسری علم کلام اس کی بات نہیں کرتا۔ اصل حدیث اور قرآن کے جو ہے، اور آج جانتے ہیں کہ آج بہت سے لوگ جو بھٹک رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ دین سے دوری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا جو منہج استدلال ہے اس سے لا علمی ہے۔ ہر آدمی قرآن حدیث پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھ کر کے دلیل دے رہا ہے،
لیکن آیا یہ دلیل یہاں پر فٹ پڑ بھی رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ آیا اس دلیل کے ساتھ کوئی اور دلیل بھی ہے جو اس کو خاص کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے؟ مجھے بڑی ہنسی آئی، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کی تعلیم یا تو عربی کی دین کی ابتدائی رہا کرتی ہے، یا وہ لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، دوسری زبانوں کے ذریعے سے قرآن حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے، اور جن کو میں سچا سمجھتا ہوں، بتایا کہ میں چھٹی پر گیا تھا، آتا ہوں تو معلوم ہوا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کو نہیں کیا ہے، خود قرآن مجید میں ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کو جلائیں۔ قرآن میں ہے کہ مردوں کو جلائیں، کہا کہ ہاں قرآن میں موجود ہے۔ وہ لوگوں کو قرآن کھول کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر مردوں کو جلانا بھی ہے۔ وہ کیسے ہے بھائی؟ هو یحیی و یمیت، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ پڑھا کیا انہوں نے؟ جلاتا ہے۔ کہا کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کو بھی اپنے مردے، اللہ کی قسم اگر یہ بیان کرنے والا کوئی صادق آدمی، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن یہ تجربات شاہد ہیں کہ جو لوگ قرآن حدیث کو اس کے اصل جو منہج ہے اور صحابہ کرام کا جو منہج ہے، جو اس کی جو اصل زبان ہے، اس زبان پر نہیں پڑھتے ہیں، ان سے اس قسم کی غلطیاں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ اور آج اگر آپ دیکھیں جو لوگ ہندوستان کا جو بہت بڑا فتنہ مچا ہوا، اور خاص طور ہمارے شیخ کے علاقے میں بہت زیادہ یہ رویت حلال کا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ گہرا علم رکھنے والا کوئی عالم نہیں ملے گا آپ کو۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی انجینئر صاحب ہیں، کوئی ایسا ہے، حتیٰ کہ ایک صحافی جو اخبار میں لکھتا ہے وہ بھی یہ چیزیں وہ پیش کرنا چاہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل جو منہج استدلال ہے وہ اس سے وہ دور ہیں۔ اسی طریقے چاہے مہدویت کا فتنہ ہو، وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے۔ خیر ساتھیوں، خوارج کو لے لیجئے، ان کا فتنہ کیا تھا؟ یہی تو نا، قرآن کا اصل جو منہج استدلال ہے اور صحابہ کرام رجوع نہیں کیا، اس لیے وہ اس فتنے کے اندر واقع ہو گئے۔ وسائل اعلام یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آج جو وسائل اعلام جانتے ہیں آپ لوگ کہ ایک بڑے سے بڑا خونخوار لشکر بھی کسی قوم کے اوپر وہ اثر نہیں چھوڑتا جتنا وسائل اعلام چھوڑتے ہیں، اعلام چھوڑتے ہیں، جس قدر چھوڑا کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں پرانی جو باطل قومیں ہیں یا باطل فرقے ہیں، وسائل اعلام کے اوپر کس قدر پیسے خرچ کر رہے ہیں، کس قدر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہندوستان میں، آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلمان دشمن جو تحریک اٹھی ہے اور ہندوستان پر قابض ہے، وہ وسائل اعلام کے اوپر کس قدر پیسے خرچ، بلکہ سارے اعلام کو اس نے اپنے ہاتھ کے اندر لے لیا ہے۔ تو وسائل اعلام جو ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے آج مسلمان اور بالاخص اہل حدیث اس میں صفر اور زیرو ہیں۔ آج عالمی پیمانے پر کوئی بھی ایک چینل مسلمانوں کا وہ نہیں پایا جاتا ہے، نہ کوئی ایک چینل عالمی پیمانے پر ہو جو عربی میں، اردو میں، انگلش میں، ان تمام چیزوں میں عالمی طور پر کام کر رہا ہو۔ نہ ریڈیو ہے، نہ کوئی ایسا ٹی وی چینل موجود ہے۔ جو موجود ہیں وہ بھی بالکل قسم پرسی کی حالت میں ہے اور ایک بڑے محدود ذریعے سے ہیں۔ اور اس کے ذریعے سے کس قدر ہمارے نوجوانوں کا ذہن، بلکہ آج کل تو گوگل ہی شیخ بنے ہوئے لوگ اسی سے فتویٰ پوچھتے ہیں، انہی سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ بعد لوگوں نے پوچھا، ہم نے کہا یہ بات تم نے کہاں سنی ہے؟ ارے فلاں چینل میں دیکھا۔ کہاں سنی ہے؟ فلاں صاحب یہ کہہ رہے تھے۔ حتیٰ کہ آج بدعتیں جس قدر پھیلائی جا رہی ہیں مسلمانوں کے درمیان، اور میں جانتا ہوں اہل حدیث مسلمان نوجوان اس میں مبتلا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انہی چینلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے الحاد سے متعلق چیزیں جو آ رہی ہیں وہ انہی چینلوں، آج ایک سروے کے مطابق جادو وغیرہ سے متعلق جو چینل چل رہے ہیں وہ ہر تقریباً جزیرے عربیہ کے 100 مسلمان کے اوپر یا 1000 مسلمان کے اوپر ایک چینل پایا جا رہا ہے۔ ذرا دیکھیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے کتنے چینل اس میں پائے جا رہے ہیں؟ تو وسائل اعلام یہ بہت خطرناک ہے۔ چوتھی چیز جسے شاید بہت سے لوگ قبول نہ کریں، وہ مغربی ممالک کا سفر ہے، چاہے وہ تعلیم کے لیے ہو، چاہے وہ عمل کے لیے ہو، چاہے وہ قیام کے لیے ہو۔ اور یہ اتنا گہرا زخم مسلمانوں کے جسم کے اندر ہے اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کر رہا ہے کہ الامان الحفیظ۔ اور مشکل یہ ہے
کہ آدمی بسا اوقات خود تو محفوظ رہ جاتا ہے لیکن اس کے بچے محفوظ نہیں رہتے، اور مصیبت یہاں تک ہوتی ہے کہ وہ شخص سے برا نہیں سمجھتا۔ 1981 یا 82 میں شاید دلی کے اندر میں موجود تھا، ایک بہت بڑی تحریک کے ذمہ دار وہاں پر دلی آئے، ماشاءاللہ اس کے ناظم تھے۔ وہ ناظم صاحب جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا۔ میں نماز پڑھاتا تھا، کبھی بھی ان کے بیٹے کو مسجد میں نہیں دیکھا، اور وہ اپنے بیٹے کی لوگوں سے تعریف کرتے تھے کہ دیکھو میرا بیٹا کیسے انگلش بول رہا ہے، اور بعد میں یہاں پر آیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے۔ یہی نوجوان جو ریاض تھا، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہاں جس ساتھی نے مجھے ٹیلی فون کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن مغرب میں گیا جب وہاں لوگوں سے ملا تو آج تقریباً وہ ملحد اور مرتد ہو گیا ہے۔ تو مغربی مالک کا جو سفر ہے، خواہ تعلیم کے لیے ہو یا عمل کے لیے ہو یا اقامت کی غرض سے ہو، یہ بہت بڑا سبب بن رہا ہے دین کے بارے میں شبہات میں پڑنے کا، بلکہ مرتد ہو جانے کا۔ اور پانچویں چیز ہے وہ خواہشات کی پیروی ہے۔ اب میں جلدی یہ بتا دے دوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیں پہلا علاج کیا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور ہمارے دعات کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ آج ایک شخص اہل حدیث ہوتا ہے جذبات میں آ کر کے، لیکن وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بسا اوقات وہ جماعت المسلمین میں چلا جاتا ہے، بسا اوقات کسی اور طرف چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل حدیث نوجوانوں کے بارے میں آیا کہ محمد شکیل جو ہندوستان میں ایک فتنہ مہدویت کے نام سے پیدا ہوا، اس سے متاثر ہو گئے، اور جب وہاں جا کر کے اورنگ آباد میں ہم نے پتہ لگایا تو 2 مسلمان جماعتوں کے نوجوان اس کے ساتھ گئے ہیں۔ ایک تو تبلیغی جماعت کے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ لوگ بھی علم سے کورے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارا نوجوان اہل حدیث کا جو جذباتی طور پر توحید کو سن لیا، لیکن توحید کی حقیقت کیا ہے اس کے دل میں راسخ نہیں ہوئی، یا مکمل علم کیا ہے وہ اس کو حاصل نہیں کیا، تو جب ایک آدمی دین کے نام پر اٹھا تو لوگ اسے آسانی سے قبول کر لیے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے ساتھیوں کہ علم حاصل کیا جائے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید عبداللہ ابن وہب رحمہ اللہ، جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ امام مالک، امام اللیث ابن سعد، ان کے علوم کا جامع اگر کوئی ایک شخصیت رہی ہے تو حضرت عبداللہ ابن وہب کی ہے، اور مصر میں رہنے والے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں عبادت کی طرف بہت ماہر۔ امام ذہبی نے خود لکھا ہے کہ 17 سال کی عمر تھی، اس کے بعد وہ علم حاصل کرنا شروع کیے ہیں۔ شروع سے علم نہیں حاصل ہے، 17 سال کی عمر کے بعد۔ تو کہا وجہ کیا ہے، شروع میں میری توجہ کس طرف تھی، عبادت کی طرف تھی۔ تو میرے دل میں ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیدائش سے متعلق خیالات ہوئے، شبہات آنے لگے، یہ کیسے ہوا، ایسا کیسا ممکن ہے، ایسے کیسا ہوا۔ تو کہا ہم نے ایک شیخ سے پوچھا اس کے بارے میں، ان شیخ کا نام نہیں لیا ہے، تو ان شیخ نے مجھ سے کہا کہ ابن وہب، ہم نے کہا نعم، کہا ابن وہب تعلم العلم، کہا اللہ اس کلمے نے مجھے بہت فائدہ دیا ہے، اس کے بعد سے میں علم حاصل کرنے لگا تو الحمدللہ مسلمانوں کے امام کے اندر ہو گئے۔ لیکن دیکھیے ضروری یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو علم حاصل کیا جائے، اولاً کتاب اور سنت کا علم ہو اور سلف کے منہج کے اوپر ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کر کے علم حاصل کرے، اس لیے کہ دیکھیے خالی الذہن ہونے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہم ایک مسئلے کو اچھا سمجھتے ہیں، اب کوئی دوسرا آدمی کوئی اس کے خلاف مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کاش کہ حدیث ضعیف ہو جائے، ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں ہے وہ صحیح کہ نہیں صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہم خالی الذہن نہیں ہوئے، یہ بنیادی غلطی ہے۔ بلکہ امام القیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں کہیں لکھا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول کی کوئی حدیث آئے اور تم تحقیق کرنے لگو اور یہ سوچو کہ کاش کہ یہ حدیث ضعیف ہو جائے، تو یہ اللہ کے رسول سے سوء ادب ہے ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔
آپ کو اس بارے میں خالی ذہن ہو کر کے سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم آج تو بچپن سے سنتے آئے کہ ہمارے علماء ایسا کرتے آئے ہیں، نہیں. تو جو علم حاصل کیا جائے ضروری ہے کہ وہ خالی ذہن ہو کر کے عصبیت سے پاک ہو کر کے ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ علماء نے جو قواعد متعین کیے ہیں کس کے؟ علم حصول کرنے کے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، ان کو مد نظر رکھا جائے، ان سے کنارے ہٹ کر کے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے آپ یہ بات کریں اصول حدیث اللہ کے اصول زمانے میں کہاں تھے، اصول تفسیر اللہ کے اصول زمانے میں کہاں تھے، لیکن یہ چیز کیوں ہو رہی؟ ضروری یہ ہے کہ ہم اس کے اپنے آپ کو تابع کریں. اسی طریقے سے قرآن میں غور اور فکر اور تدبر یہ بڑی اہم چیز ہے. غور و فکر اور تدبر یہ انسان کو الحاد سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دو اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک اعتبار سے تو یہ کہ یہ جو شبہات ہیں یہ کس کا مرض ہے؟ دل کا مرض ہے نا. وشفاء لما فی الصدور کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس جملے کے اوپر غور کریں، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. جو بھی شبہات آپ کے سامنے پیش کریں لوگ، آپ پر جو بھی اعتراض کریں، تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے تاکہ ہم ان کا جواب بھی، ان شبہات کو ہم زائل بھی کرتے رہیں. تو وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تفسیرہ. تو یہ بڑے اہم چیز ہے اور اس کے اوپر غور کر لیا جائے. آپ اگر دیکھیں امام تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کے بعد کو تقدیر کے بارے میں اسے شبہات تھا. انہوں نے کہا کہ تقدیر کا معاملہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. خلاص انسان کے اوپر مقدر کہاں ہے؟ یہ تو اما شاکروں و اما کفورا. حضرت عمر رحمہ اللہ نے کہا کہ ذرا آگے پڑھتے جاؤ. جب اس آیت پر پہنچا کہ ان هذه تذکرہ، اس کے بعد کیا ہے؟ فمن شاء اتخذ الى ربه، پھر آگے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. کہا دیکھو تمہاری بات کا جواب یہاں پر آ گیا ہے، تمہاری بات کا جواب وہاں سے یہاں تم کو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو اللہ اسی دیکھ دوسری بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو مناظرہ کیا تھا کس سے کیا تھا؟ قرآن ہی سے تو نا. قرآن ہی سے، خوارج سے مناظرہ کیا تھا قرآن سے. تو قرآن میں اگر انسان تدبر کرے اور غور کرے تو اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اسی طریقے سے بڑی اہم چیز ہے کہ اس فتنے میں اور فتنے سے پڑے ہوئے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے. ساتھیوں یہ اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ فتنے کی جگہ سے انسان دور رہے. قرآن مجید میں متعدد جگہ اور حدیث کے اندر وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. دیکھیں حدیثوں کے اندر وہ دجال جو شبہات کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال شبہات کا سب سے بڑا شبہات ہی پیدا کرے گا نا. اس سے متعلق صحیح سنن ابو داؤد میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سمع عن الدجال فلینأ عنہ، جو دجال کے بارے میں اس نے اس سے دور بھاگے. اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص کے پاس آئے گا یظن انہ مسلم، وہ سمجھتا رہے گا میں مسلمان ہوں، لیکن جب اس کے پاس آئے گا تو جو شبہات پیدا کرتا رہے گا، حالانکہ وہ اس کا پیروکار ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے اس سے جو ہے انسان کو پڑھنا چاہیے. اور اسی میں سے متعلق یہ بھی چیز ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہوں سے دور رکھے. پچھلے جمعہ کو شیخ صالح بن حمید کا الحمدللہ جو خطبہ ہوا تھا اس سلسلے میں، وہ بڑا ہی مفید ہے، ہر داعی کو اسے سن لینا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اہل علم خصوصاً رسوخ فی العلم رکھنے والوں سے کیا ہے، وہ اس کو اپنا تعلق رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی صحبت میں. جو لوگ آج فتنوں کے اندر پڑے ہیں ان کا کسی عالم کے ساتھ تعلق نہیں. آپ دیکھیں گے، دیکھ لیں آپ، چاہے یزیدیت سے متعلق ہو، راسخ، خود آپ لوگ جانتے ہیں نا کسی بڑے عالم سے ان کا تعلق نہیں بلکہ خود ہی علامہ بزبان خود بنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے طور پر.
کسی سے تعلق نہیں ہے ان کا. ایسے ہی دوسری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیں تو ایسے لوگوں کا اہل علم سے دور رہنا, راسخین فی علم سے دور رہنا, یہ مزید ان کے فتنے کے اندر اور مضبوط ہونے کا سبب بنتا ہے. خود یہی ابن وہب جن کا ہم نے نام لیا تھا وہ خود ایک بیان کرتے ہیں کہ لولا ان اللہ انقذنی بمالک واللیث لضللت, اگر اللہ تعالیٰ میری مدد حضرت امام مالک اور لیث ابن سعد کے ذریعے سے نہ کرا تو میں گمراہ ہو جاتا. بیان کرتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس حدیثیں لے کر گیا, یہ حدیث بیان کرتا, یہ حدیث بیان کرتا, یہ حدیث بیان کرتا, تو مالک کہتے اس کو چھوڑو, اس کو لے لو, اس کو چھوڑو, اس کو لے لو, اس کو چھوڑو, اس کو لے لو, یہاں تک کہ میں سمجھ گیا کہ حقیقت کیا ہے. تو اہل علم کے ساتھ بیٹھنا یہ کیا, خود امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بات انہوں نے شاید اپنی کس کتاب میں لکھا ہے کہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک بار گیا اور ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے دلائل پیش کرنے لگا. یہ بات کہتا, وہ کہتے تو یہ بات کہتا, وہ کہتے تو یہ بات کہتا, وہ بات کہتے تو یہ بات کہتا. آخر میں امام القیم نے کیا کہا کہ ابن القیم تم اپنے دل کو اسفنج نہ بناؤ کہ پانی اس میں ڈالو تو اسے وہ چوستا جائے, پھر اس کے بعد جب نچوڑو گے تو گرتا جائے گرتا جائے گرتا جائے گا, بلکہ اپنے دل کو تم آئینے کے طریقے سے بناؤ کہ اوپر سے صاف اور اندر سے کیا ہے وہ سخت ہے, اس میں کوئی چیز جو چیز آئے گی اس کے اوپر ہی رہے گی, اندر تک جذب نہیں کر پائے گی. تو امام ابن القیم کہتے ہیں جتنا فائدہ مجھے شیخ الاسلام کے اس قول سے ہوا ہے کسی اور بات سے نہیں ہوا ہے. اور اہل علم کے سامنے ایک بات رکھ دوں کہ شیخ الاسلام نے یہ بات ایک حدیث سے لی ہے, شاید اس حدیث کا ذکر اس سے پہلے آیا ہو, غور کریں وہ کون سی حدیث ہے, وہ کون سی حدیث ہے جس حدیث سے جی تورد الفتن والی ہے, تورد الفتن والی حدیث ہے, اسی سے امام القیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو لیا ہے. علی کل حال اس سلسلے میں باتیں ہیں, اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان کو دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس پر بدقسمتی سے ہم اور آپ جو ہے اس کو بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں دعا کرنا, حالانکہ اگر دیکھیں تو یہ بڑی بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو دو چیزیں بیان کی ہیں ان میں ایک دعا بھی ہے. ایک تو الراسخ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا, اس کے بعد کیا کہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ. تو گویا یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے اہم اور بہت اہم ہیں, علم حاصل کرنے سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے, دعا کرنا ہے اور راسخین فی علم کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ شبہات کو اپنے دل میں پنپنے نہ دے, شبہات کو اس کو دور کرنے کی ہر اعتبار سے کوشش کرے. ذرا اس حدیث کے اوپر غور کریں جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا ومن خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه کیا ہے فلیستعذ باللہ ولینتہ. تو گویا اس حدیث کے اندر شبہات کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے دو علاج کا ذکر کیا ہے. ایک علاج کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ, جس کا ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا. اور دوسری چیز کیا ہے, اس قسم کے شبہات کو دل کے اندر جگہ نہیں دی جائے, اسے دور کرنے کی کوشش. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے حضرت امام القیم سے کہا تھا کہ ان شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شبہات کے اور شہوات کے فتنے سے محفوظ رکھے. یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں جو اس سلسلے میں کہی گئیں, اگر میں اپنی بات سمجھا سکا تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر نہیں تو یہ ہماری اپنی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 0096650895977. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری
00966502627622 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔